الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات لکھے تھے یا آپ کے جو نامہ مبارک تھے، اور آپ نے مختلف جو اس وقت کے حکمران تھے ان کو مخاطب کیا تھا، اور وہ سارے خطوط کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحیح ہو ایک طرح سے آپ کا موقع بھی دیا تھا کہ ایک وہ عرصہ جس میں ایک سکون کی زندگی ہو گئی. اب جنگ کا معاملہ بھی وہ نہیں رہا، جیسے کہ دھکا لگا رہتا تھا جب سے وہ حملہ کریں گے مدینے پر، جیسے کہ جو غزوات ہوئے اس میں اسی صورت کی وجہ سے ایک سکون کی کیفیت ہو گئی. اس میں پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رسوئی کے ساتھ یہ کام شروع کیے. اس لیے اہم تو سب سے اہم کام جو اس وقت کیا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی دنیا کے اس وقت کے سربراہان ان کو حکم، اور پھر جب آپ نے شاہ رول اتنا چاہا تو آپ سے بتایا گیا کہ وہ لوگ جب تک کہ اس کے اوپر وہ اسٹیپ نہ وہ مہر نہ ہو اس وقت تک وہ قبول نہیں. تو پھر آپ نے اس کے لیے خاص طور پہ وہ روٹی بنائی جو کہ چاندی کی تھی، اور اس پر جو وہ 3 لائنیں نقش کی گئی، جس میں محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں، اور اللہ ایک سطر میں. محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا، اور پھر پوری جو مہر کیا وہ پھر السلام لگایا جاتا تھا. پھر وہ تو آپ نے 6 افراد محرم میں 7واں سال تھا ہجرت کا، اور اس وقت پھر آپ نے یہ 6 صحابہ کرام کو بھیجا تھا جو مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے، اور انہوں نے جا کر یہ خطوط ان بادشاہوں کو پہنچائے تھے. تو سب سے پہلے ہیں اس میں عامر ابن امیہ الضمری، جن کو رضی اللہ عنہ نجاشی کی طرف بھیجا گیا، اور نجاشی کا نام ہے اصحمہ ابن ابجر. تو انہوں نے وہ کتاب لی یا خط لیا، جسے کتاب بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط لے کر، اور اس کو بہت ہی اس کی تعظیم و تکریم کی، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سچ ہے، صحیح ہے، اس کو قبول کر لیا. اور وہ اس لیے کہ وہ خود بھی ایک عالم شخص تھا، انجیل کا علم رکھتا تھا، اور پھر اس کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. یہی اسی بات کی دلیل تھی کہ وہ ایمان لے آئے تھے. لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں. نجاشی تو لقب ہے، جیسے کہ فرعون ہے، ہرقل ہے، اور دوسرے اس طرح کے القاب ہوا کرتے تھے کسی خاص علاقے کے بادشاہ کے لیے. اسی طرح یہ نجاشی بھی لقب ہوتا تھا، حبشہ کے جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ وہ جو اصحمہ جس کو خط لکھا گیا تھا وہ، اور وہ اصحمہ یا وہ نجاشی جس کی آپ نے نماز جنازہ ادا کی تھی، دونوں مختلف لوگ ہیں اور وہ الگ الگ ہیں. تو اسی لیے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان میں سے مسلمان تھے ہو گئے تھے، ان کی نماز جنازہ ادا کی. اور اسی طرح پھر حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، قیصر، نجاشی اور اس وقت کے ہر جو بھی بڑے اس قسم کے بادشاہان تھے ان سب کو خط لکھے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تھی، دین کی طرف بلایا تھا. اور اسی میں آتا ہے کہ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ نجاشی وہ نہیں تھا جس کی آپ نے نماز جنازہ ادا کی تھی. دوسری شخصیت جن کو آپ نے بھیجا وہ ہیں دحیہ ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قیصر ملک روم، شاہ روم جو قیصر جن کا لقب تھا،
اور نام تھا اس کا ہرقل، اور اس نے بھی بہت ہی عزت و تکریم کی، اور لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس کی قسمت میں نہیں تھا تو اسلام نہیں قبول کر سکا۔ اور جیسے کہ احادیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے چاہا کہا بھی لیکن نہیں ہو سکا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ابن حبان نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو میرا خط لے کر قیصر کی طرف جائے اور اس کے لیے جنت ہے، جنت کا وعدہ کیا آپ نے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر وہ قبول نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ قبول نہ کرے تب بھی کیا حرج ہے، تمہیں تو لے جانا ہے، خط دینا ہے۔ تو وہ پھر قیصر جو بیت المقدس میں آیا کرتا تھا، وہاں سے اپنے جو اصل ان کا پایا تخت تھا اس سے، تو وہاں پہ اس کے لیے خاص طور پہ وہ کارپٹ بچھایا جاتا تھا، قالین ہوتا تھا، جس پہ صرف اور صرف وہی قدم رکھتا تھا اور کوئی اس پر قدم رکھ نہیں سکتا تھا۔ تو جب یہ خط لے کر آئے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں، تو انہوں نے پھر اس پہ اسی ہی کارپٹ پہ وہ خط جو تھا وہ رکھ دیا، اور پھر پیچھے ہٹ گئے، اور وہ پھر خط جو ہے وہ قیصر کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ وہ اس کو پڑھ لے۔ تو قیصر نے پوچھا کہ یہ خط کون لایا ہے، کس نے یہ خط رکھا ہے یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے تمہیں امان ہے، آؤ قریب آؤ۔ پھر وہ قریب آئے اور ان سے بات چیت وغیرہ ہوئی جیسے عموماً ہوا کرتی ہے۔ تو پھر قیصر نے اپنے جو محل کے سارے دروازے بند کر دیے، اور پھر اس نے ایک اعلان کروایا اور کہا کہ قیصر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کر لی ہے اور اپنی نصرانیت یعنی عیسائیت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک دم ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ہلچل مچ گئی، اور یہاں تک کہ اس کی فوج کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آ گئے اندر اور اس کا گھیراؤ کر لیا۔ تو اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندے تھے، جو آپ نے جن کو بھیجا تھا، ان سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ یہ لوگ کتنے اپنے ملک کے بارے میں کتنے ڈرتے ہیں، اور پھر اس نے اعلان کیا اس بات میں، لوگوں کو بتایا کہ نہیں، قیصر جو ہے وہ تم سے راضی ہے، اور وہ صرف وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس بارے میں کیا موقف اختیار کرتے ہو، اپنے دین کے بارے میں قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو جاؤ اپنا اپنا کام کرو، میں اسی طرح اپنے موقف پہ قائم ہوں، یعنی اپنے اسی مسلک پہ اپنے دین پر قائم ہوں۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مختلف تحائف بھیجے تھے، مختلف ہدایہ بھیجے تھے، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے۔ تیسری شخصیت ہیں صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کسرا کی طرف، اور کسرا جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا، نام تھا اس کا پرویز ابن ہرمز ابن نوشروان۔ لوگ نام پرویز رکھتے ہیں، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کا نام نہیں تھا، وہ ایک ایرانی مجوسی بادشاہ کا نام تھا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ اللہم مزق ملکہ، کہ اللہ اس کی بادشاہت کو بھی تباہ کر دے۔ اور یہی ہوا کہ پھر اس کا یہی بادشاہت اس کی سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور وہ اپنے ملک پہ قائم نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مقوقس کی طرف بھیجا گیا، اور مقوقس جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، مصر میں جو اس وقت بادشاہ کہلاتے تھے ان کو مقوقس کہا جاتا تھا، اس کا نام جریج ابن مینا، اور وہ خاص طور پہ اسکندریہ کا علاقہ، وہاں پہ اس کی بادشاہت تھی، اس کی حکومت تھی، اور قبطی علاقہ تھا یا قبطی لوگ تھے، ان کی وہ حکمرانی تھی اس کے پاس، اور اس نے بھی احترام کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو ہدایہ بھیجے تھے اس میں یہ لونڈیاں تھیں، جس میں ماریا قبطیہ اور ان کی دو بہنیں تھیں سیرین و قیصری، یہ تھیں۔ تو آپ کے پاس یہ ماریا قبطیاں رہیں، اور انہی سے ہی آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔
تو سیرین تو آپ نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً سونے کی ایک بہت بڑی مقدار ہے، 20 جو مصر کے کپڑے تھے، شاندار کپڑے اس وہاں بنا کرتے تھے، وہ ہے، اور ایک خچر تھا جس کو دلدل کہا جاتا ہے، اور ایک گدھا اوفیر اس کا نام تھا، اور ایک غلام، یہ اس نے بھیجا، اور یہ اسی طرح ایک گھوڑا بھی جس کو لزاز ہے، اور ایک پیالہ شیشے کا پیالہ ہے، شہد ہے، اور پھر اس نے یہ سب چیزیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ اس خبیث نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچانے کی کوشش کی کہ اس طرح میں اپنے ملک کو بچا لوں گا، لیکن اس کا ملک بچے گا نہیں، اور پھر یہی ہوا۔ اور اس طرح پھر دوسری آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شجاع ابن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا حارث ابن ابی شمر الغسانی، جو بلقا کا علاقہ ہے، وہاں پہ ان کو بھیجا تھا، وہاں کے اس بادشاہ کو، اور وہاں پہ انہوں نے وہ خط ان تک پہنچایا ہے۔ کیا اس کی تفصیل ہے وہ ہمیں نہیں مل سکی۔ اور اسی طرح سلیط ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوضہ ابن علی الحنفی یمامہ وہاں بھیجا تھا، تو اس نے عزت و اکرام کیا اور کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کہی اور اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثمامہ ابن اثال الحنفی اسی علاقے کا ہی ایک اور حکمران تھا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک ہی دن آپ نے خطوط بھیجے تھے اور ان صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بھیجے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سنہ 8 ہجری ذی القعدہ میں، وہ جعفر اور عبداللہ ابن، تو یہ دو ازدی وہ ہیں عمان کے علاقے میں، جلندی بھی کہا جاتا ہے ان کو، تو ان کی طرف آپ نے دعوت دین کے لیے حضرت عمرو ابن العاص کو بھیجا، اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کو اسی طرح ان کی حکمرانی پر آپ نے رہنے دیا، اور انہی کو کہا کہ وہ جو صدقہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں وہ پھر انتظامات کریں، اور اسی طرح پھر یہ حکمرانی، یہ حکومت انہی کے پاس رہی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو آپ نے بھیجا تھا منذر ابن ساوہ العبدی، جو کہ بحرین کا بادشاہ تھا، اور جیرانہ سے پہلے بحرین ان کو بھیجا، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو خط پہنچایا، تو یہ بھی اسلام قبول کر لیا اور اسی طرح اس پہ قائم رہے۔ مہاجر ابن ابی امیہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حارث ابن عبد کلال الحمیری یمن کے حاکم تھے، ان کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا اچھا میں دیکھوں گا، صرف یہ کہہ کے ٹال دیا، کوئی بھی اس کا رد عمل نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے ابو موسیٰ الاشعری معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن بھیجا تھا جب آپ تبوک سے واپس آئے تھے، اور ان کا وہاں پہ اصل مقصد دعوت دین تھا، دعوت دین کے لیے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا، اور وہ بھی وہاں یمن گئے، وہ بھی دعوت دین اور جو وہاں کی انتظامی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر پھر وہ واپس آتے ہیں، جیسے کہ سیرت میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذل اور ذی عمر، یہ بھی بظاہر یمن ہی کے علاقے کے لوگ تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کی طرف بھیجا ان کو، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جریر وہیں پر ہی تھے۔ اور اسی طرح آپ نے عامر ابن امیہ الضمری کو رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا تھا مسیلمۃ الکذاب کی طرف، اس کو خط بھیجا تھا کہ شاید وہ مان جائے اور اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے نہیں کیا، بلکہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے خود ہی اپنی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اور آپ نے پھر فروہ ابن عمرو الجذامی کی طرف بھی بھیجا اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور تو فروہ اصل میں قیصر روم کی طرف سے حاکم تھا وہاں پر معان کے علاقے میں،
معان کا علاقہ شام میں ہے. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور پھر انہوں نے ایک خچر بھیجا تحفے کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا. اور اسی طرح اور بھی چیزیں تھیں جن میں ایک گھوڑا، ایک گدھا ہے، اور بھی کئی چیزیں جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ بھیجی. اس میں کپڑے بھی تھے، ایک وہ قبا تھی ریشمی جس میں عموماً ظاہر ہے کہ خالص ریشم تو آپ نہیں پہنتے تھے، لیکن جو اس کے صرف حاشیہ اگر ہے یا اس قسم کی چیز ہے تو وہ آپ قبول کر لیتے تھے. اور اسی طرح مسعود بن سعد کو انہوں نے جو ساتھ لے کر آئے تھے 12 اوقیہ چاندی بھی بھیجی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عیاش ابن ابی ربیعہ المخزومی ان کو خط دے کر حارث کی طرف بھیجا. اور مسروح نعیم ابن عبد کلال من حمیر، تو یہ قبیلہ حمیر جو یمن کا قبیلہ تھا، ظاہر قبائلی علاقے تھے، مختلف قبیلے تھے، لوگ اس میں مختلف انداز سے بکھرے ہوئے تھے، اسی لیے الگ الگ ہر ایک کی حکمرانی تھی، ہر ایک کا حصہ تھا، ہر ایک کا اپنا ایک خطہ تھا جس پہ وہ حکومت کرتا تھا. تو اسی لیے پھر یہ مختلف انداز سے ان کو بھیجا گیا. تو یہ وہ شخصیات ہیں اور یہ وہ خطوط تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں بھیجے جو کہ حدیبیہ کے بعد کا وقت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرات کون تھے. تو آپ کے مؤذنین کی تعداد 4 ہے. تو 2 تو مدینے میں تھے، جیسے بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سب سے پہلے مؤذن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان دینا شروع کی. اور دوسرے عامر ابن ام مکتوم القریشی ہیں، عامری نابینا صحابی تھے. تو یہ وہ ہیں جو کہ مدینے میں ہی آپ کے حکم سے اذان دیا کرتے تھے جب بھی آپ کہتے تھے. اور قبا میں سعد القرظ جو عمار ابن یاسر کے غلام تھے، ان کی وہ وہاں پہ اذان دیا کرتے تھے. مسجد قبا جب آپ نے ہجرت کے بعد آ کر بنائی تھی تو وہاں پہ یہ سعد القرظ کو وہاں پر مقرر کیا تھا. مکہ میں ابو محذورہ مؤذن ہے اور ان کا نام ہے اوس ابن مغیرہ الجمحی. اوس ابن مغیرہ الجمحی اور ابو محذورہ وہاں تھے. تو اس طرح پھر یہ ہمیں 4 نام ملتے ہیں. حضرت بلال ہیں، حضرت ابن ام مکتوم ہیں، سعد القرظ اور ابو محذورہ. اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے میں مختلف جو گورنر مقرر کیے تھے، حکام مقرر کیے تھے، ان کی بھی کیا تفصیل ہے. تو جو علاقے ریاست مدینہ کے میں شامل ہو گئے اور اس کو انہوں نے قبول کر لیا تو آپ نے پھر وہاں پہ اپنی طرف سے لوگ بھیجے ہیں جو وہاں پہ حکومت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اس میں ہم دیکھتے ہیں بادان ابن ساسان، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، یمن کا حاکم مقرر کیا تھا کسرا کی موت کے بعد. جب کسرا مر گیا اور یہ علاقے جو تھے ایک طرح سے آزاد ہو گئی یوں کہہ لیجئے، تو اس کی حکمرانی ختم ہو گئی. تو بازان ابن ساسان اور یہ مسلمانوں کی طرف سے یمن کے پہلے حاکم تھے. اور اسی طرح جو عجمی بادشاہ تھے ان میں سب سے پہلے بادشاہ بھی یہی تھے. اور ان کے وفات کے بعد پھر ان کا بیٹا آیا شہر ابن بازان، ان کو حاکم بنایا. صنعاء اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے تھے ان کو قتل کر دیا گیا. تو ان کے بعد پھر صنعاء پہ خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا گیا، ان کو حاکم بنایا گیا. اور آپ نے مہاجر ابن ابی امیہ المخزومی ان کو حاکم بنایا تھا. کندہ اور الصدف یہ 2 علاقے ہیں، وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا. کا انتقال ہو گیا لیکن وہ جا نہیں سکے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر ان مرتدین کے قتال کے لیے ادھر ان کو بھیج دیا تھا. زیاد ابن امیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرموت کا علاقہ جو آج کل کا عدن ہے یا جنوبی یمن کا علاقہ یہ حضرموت کہلاتا ہے، یہاں کا حاکم مقرر کیا تھا. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبید اور عدن اور ساحلی علاقہ جو تھا یہ بھی یمن کی طرف ہے.
اور اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجنت کا علاقہ ہے وہاں بھیجا. حضرت ابو سفیان صخر ابن حرب کو نجران کا علاقہ، یہ بھی یمن کی طرف ہے، اور ان کے صاحبزادے جو یزید تھے ان کو تیما کا علاقہ، اور عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں حاکم مقرر کیا، وہ وہاں کے گورنر تھے. اور اسی طرح جو حج کے تمام معاملات ہوتے تھے اس پر انہی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، جبکہ بالکل نوجوان تھے، ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے کہ کون سا شخص ایسا ہے جو کہ اس کام کا اہل ہے، اور اسی اہل شخص کو ہی پھر آپ مقرر کرتے تھے. اور اسی طرح علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں ایک تو آپ نے خمس جمع کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا کہ اس کے لیے آپ وہاں جائیں، اور اسی طرح وہاں پہ قاضی کے طور پر بھی حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی. اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور اس کے جو علاقہ تھا اس کی طرف بھیجا. اور اسی طرح پھر آپ نے مختلف لوگوں کو صدقات جمع کرنے کے لیے، یعنی زکوٰۃ کلیکٹرز تھے، زکوٰۃ کو جمع کرتے تھے، وہاں سے لوگوں کے لیے آتے تھے. اور اس لیے کہ وہ ہر قبیلہ اس میں اپنی جگہ الگ ہوتا تھا اور لوگ بکھرے ہوئے ہوتے تھے، تو اسی لیے پھر اس کے لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ مختلف قبائل میں جا کر اور یہ زکوٰۃ جمع کرتے تھے. اور پھر آپ نے سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے امیر بنا کر بھیجا کہ وہ حج کی قیادت کریں گے، اور آپ خود تشریف نہیں لے گئے اس لیے کہ آپ اگلے سال آپ کا پروگرام تھا. اور پھر ان کے پیچھے ہی حضرت علی کو بھیجا کہ وہ جائیں اور لوگوں پر سورہ توبہ کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ سورت بعد میں نازل ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے اور پھر یہ سورت نازل ہوئی. اور عربوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جو بھی اس قسم کے کوئی بھی نوٹیفیکیشنز ہوتے تھے، اس قسم کے آرڈرز آتے تھے، تو وہ جب تک کہ حکمران یا حکومت کی طرف سے نہ آئیں وہ قبول نہیں کرتے تھے. کسی کے کہنے پہ بات نہیں ہوتی تھی کہ فلاں نے کہہ دیا تو بات ہو گئی، نہیں، جب تک کہ کوئی حاکم ہے کس کے پاس جو حکمرانی ہے وہ یہ بات کہتا ہے تبھی وہ اس کی بات سنتے تھے. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ اعلان کر دیں جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اس سال کے بعد اب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی برہنہ طواف نہیں ہوگا، اور جو جتنی بھی جاہلیت کی رسم و رواج تھے وہ سب ختم کر دیے گئے. اس طرح پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں گئے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ یہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب تھے، بہت ہی ان کی آپ سے ایک تعلق تھا. اور ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو جو بھی معاملہ ہو، جو بھی چیز ہو، جو بھی شخصیت ہو جس کا تعلق آپ سے ہے، تو ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد تھا. تو اسی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ جو آپ کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پہ وہ محافظ حفاظت کر رہے تھے جب آپ وہ جو عریش بنایا گیا تھا، یعنی وہ جو آپ کے لیے ایک اس طرح کی جگہ بنائی گئی تھی جہاں پہ آپ آرام کر سکیں، تو وہاں پہ آپ کی حفاظت پر مامور تھے. محمد ابن مسلمہ یہ غزوہ احد کے موقع پر آپ کی حفاظت پر ان کی ذمہ داری تھی. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خندق کے موقع پر وہ آپ کے محافظ تھے. اور اسی طرح عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ فریضہ سر انجام دیا. اسی طرح اور بھی کئی اس طرح صحابہ کرام تھے جو وقتاً فوقتاً یہی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ نے جو بھی صحابہ کرام تھے بھی تو ان سب کو آپ نے ہٹا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح پھر
آپ ہی کی فرمان پہ، آپ کے کہنے پہ بہت سے صحابہ کرام آپ کے جو انتظامی امور تھے ان پر ان کی ڈیوٹیاں تھیں، ان کے ذمہ داریاں تھیں، جیسے کہ حدود کا قائم کرنا ہے، کسی بھی قاتل کی گردن مارنی ہے یا اور اس قسم کی حدود کا نفاذ تھا، تو اس میں بھی صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی، جس میں جو یہ کام کیا کرتے تھے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، حضرت زبیر ابن عوام ہیں، مفداد ابن عمر ہیں، محمد ابن مسلمہ ہیں، عاصم ابن ثابت ابن ابی الاقلح اور ضحاک ابن سفیان الکلابی ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کا یہ معاملہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ جتنے بھی آپ کی طرف سے وہ حدود ہوتی تھیں اور فیصلے ہوتے تھے ان کو نافذ کرنا ان کا کام تھا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس وقت آئی جی پولیس تھے آج کل کے اس زبان میں، کہ وہ اس وقت تو جو شرطا کہتے ہیں یا پولیس کہتے ہیں اس کے سربراہ تھے، اور ان کے ذمے اس قسم کی جتنی بھی انتظامی امور لگائے جاتے تھے تو وہ قیس ابن سعد یہ سر انجام دیتے تھے۔ اور مغیرہ ابن شعبہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حدیبیہ کے موقع پہ بھی وہ آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے تلوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس میں بھی ہو سکتا ہے حفاظت کا پہلو بھی ہو، اور بھی جو بھی آپ کی طرف سے کوئی حکم ملے تو اس کو سر انجام دینا ہو۔ اس کے علاوہ جو پھر آپ کے جو کام تھے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام جتنی بھی آپ کے لین دین کے معاملات ہیں پیسے کے اور اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ حضرت بلال کی ذمہ داری تھی۔ معیقیب ابن ابی فاطمہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ڈیوٹی انگوٹھی پر تھی، آپ کی انگوٹھی وہ تھی، اس لیے کہ اس پر ظاہر ہے کہ آپ کا نامی نقش تھا، تو وہ پھر وہ اس طرح جب آپ جاتے بیت الخلا جاتے تھے تو اس کو اتار جاتے تھے، تو اب ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی شخص ہو، کہیں گم نہ ہو جائے، اور وہ ایک طرح سے ایک آپ کی ایک وہ سرکاری مہر بھی ہے کہ جو خطوط پر یا آپ کے فرامین پر اس کو مہر کو ثبت کیا جاتا ہے، تو وہ گم ہو جائے یا کوئی لے جائے تو اس سے پھر وہ نقصان بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے، تو لہذا پھر اس کی حفاظت کے لیے حضرت معیقیب کی ڈیوٹی تھی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام تھا آپ کی مسواک کے بارے میں دیکھنا، آپ کے چپل ہیں ان کے بارے میں، اسی طرح آپ کی جو بعض مرتبہ آپ کے گھر میں یا جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں وہاں پر جو بھی ہوتا تھا، نگراں ہوتا تھا یا محافظ، اس کی بھی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی تاکہ جو بھی ہو اجازت لے کر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ اجازت دیں تو وہاں پہ رباح الاسود کا نام آتا ہے، انسا جو دونوں آپ کے غلام تھے، اور اسی طرح انس بن مالک ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی طرح کی ڈیوٹیاں یا کام ان کو دیے گئے تھے۔ آپ کے جو شعراء تھے، شاعر خاص طور پہ اس زمانے میں بھی یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، اور عربوں کے ہاں تو یہ چیز بہت ہی معروف تھی کہ ہر قبیلے کے شاعر ہوتے تھے جو کہ اس قبیلے کی مدح و ثنا کے لیے میں مصروف رہتے تھے، قصائد لکھتے تھے، پڑھتے تھے، اور ایک طرح سے وہ ایک ان کا جو ایک جنگی مقابلہ ہوتا تھا، ایک تو وہ جو میدان جنگ میں ہے، ایک وہ ہے جو اس طرح شعر و شاعری کے ذریعے، تو اسی حوالے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخصوص شعراء تھے ان میں، اور یہ نہیں کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دفاع کیا کرتے تھے بلکہ وہ پورے اسلام کا، اس دین کی دفاع کرنے میں سب سے آگے تھے، اور اس میں کعب ابن مالک، عبداللہ ابن رواحہ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ کرام جو کہ شعراء کے طور پہ معروف تھے، اور جس میں خاص طور پہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے ان کو بہت ہی حوصلہ افزائی کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ تمہارے جو شعر ہیں یہ ان پر تیروں سے زیادہ جو ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کو اس سے زک پہنچتی ہے۔ اسی طرح کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے کفر اور شرک پر ان کو ہمیشہ رگیدتے تھے اور ان کو سے بتاتے تھے کہ تم جو اس قسم کی یہ کفریہ حرکتیں کر رہے ہو
اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور آپ کے جو خطباء ہیں، خطیب، ان میں جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں کہ جو کہ اس طرح کی خطابت کے لیے مشہور تھے۔ اور اسی طرح جو ہدی خاں تھے، ہدی ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ جب سفر میں جاتے ہیں تو اس میں سفر کی ایک طرح سے اکتاہٹ کو بھی ختم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اونٹ کو بھی اس سے ایک چستی ملتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہدی خاں مقرر تھے، اور یہ طریقہ بھی عربوں میں چلا آ رہا تھا۔ تو ان میں دیکھتے ہیں جو کہ عبداللہ ابن رواحہ، انجشہ، عامر ابن الاقوع، اور ان کے چچا تھے سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ صحابہ کرام یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کے ہدی خاں تھے جو بہت ہی اچھی آواز والے تھے، ان کی آواز خاص طور پر رات کے سناٹے میں جب وہ پڑھتے تھے تو بہت ہی خوبصورت لگتا تھا، اور وہ جانور بھی اس میں پوری طرح مست ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ رویدن یا انجشا لا تکسر القواریر، کہ انجشا آہستہ آہستہ، یعنی اتنی زیادہ مت کرو، اس طرح تم ان آبگینوں کو توڑ نہ دینا، یعنی کہ خواتین مراد ہیں، تو اسی لیے پھر آپ نے ان سے کہا کہ ذرا آہستگی سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو غزوات تھے، جہاد فی سبیل اللہ میں آپ کے غزوات ہیں، آپ کے لشکر ہیں، آپ کے جو مختلف سریہ یعنی جو آپ قافلے بھیجا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں۔ تو جہاں تک کہ آپ کے غزوات کا معاملہ ہے تو یہ ہجرت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور 10 سال جاری رہا، اور اس میں مختلف یہ غزوات منعقد ہوئے، اور ان کی تعداد 27 ہے، 27 غزوات ہیں، اور جس میں سے 9 میں آپ نے خود شرکت فرمائی ہے، جس میں بدر، احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، فتح مکہ یعنی حنین، طائف، یہ وہ غزوات ہیں جس میں آپ شرکت کی۔ اور اس کے بعد جو وہ ہیں سرایا جنہیں کہتے ہیں کہ وہ لشکر جو آپ ایک بڑے کہیں بہت ہی زیادہ لوگ، جس میں سرایا کا جاتا ہے تو نہیں ہوئی تقریباً ان کو 60 کے قریب اس قسم کے لشکر ہیں جو آپ نے مختلف موقعوں پر بھیجے تھے۔ تو ان میں جو بڑے جو واقعات ہیں، بڑے غزوات ہیں، وہ ہم جیسے جانتے ہی ہیں کہ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ اور حنین اور تبوک کے غزوات ہیں جو کہ بڑے واقعات کہلاتے ہیں۔ اور انہی کے حوالے سے قرآن کریم بھی نازل ہوا، اس میں مختلف صورتوں میں ان کا تذکرہ آیا، ان غزوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا، جیسے کہ انفال، سورہ انفال جو ہے اس میں غزوہ بدر کا ذکر آتا ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح غزوہ خندق اور قریظہ اور خیبر ان کے جو ہے سورہ احزاب میں ان کا تذکرہ ہے، سورہ حشر میں بنی نذیر کا، حدیبیہ اور خیبر کا فتح میں موجود ہے، اور فتح مکہ کے حوالے سے اذا جاء نصر اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غزوات میں صرف ایک غزوے میں آپ زخمی ہوئے، آپ کو چوٹ لگی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوئے ان غزوات میں، جس میں غزوہ بدر اور غزوہ حنین یہ ہے کے موقع پر بھی فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے، جیسے قرآن کریم کا بھی، اور انہوں نے مشرکین کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا، ہلا دیا، اور یہاں تک کہ ان کو شکست ہوئی، اور آپ کو جو فتح نصیب ہوئی جسے غزوہ بدر ہے، غزوہ حنین ہے، اور ایک ہی غزوے میں آپ نے من جنیق کا استعمال کیا، اور وہ غزوہ طائف ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اس قسم کا انہوں نے اس وقت کی توپ کہہ لیجئے وہ بنائی تھی، جس کے ذریعے سے پتھروں کو پھینکا جاتا تھا، اور ایک غزوے میں آپ نے خندق کا استعمال کیا، خندق کھود کر،
اور اس میں محصور ہو کے پھر آپ نے جنگ کی جو کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت پر اور ان کے مشورے پر آپ نے اس کو اختیار کیا تھا۔ تو یہ تو وہ غزوات کے بارے میں ایک مجمل ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلحہ تھا، آپ کے پاس جو جنگی ساز و سامان تھا وہ کیا تھا، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ تلواریں ہیں۔ تو آپ کے پاس وہ 9 تلواریں تھیں، 9 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی۔ تو پہلی جو تلوار ہے، اور ان کے ہر ایک کے نام تھے، نام سے وہ موسوم ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے تو اسی لیے پھر ان کے نام رکھے گئے، یہاں تک کہ جو جانور تھے ان کے بھی نام تھے۔ تو پہلی جو صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور ان کے والد سے آپ کو یہ وراثت میں ملی تھی وہ ہے مأثور۔ مأثور یہ پہلی تلوار تھی، اور اسی طرح العضب، العضب کے نام سے عین ضاد با، اور ذوالفقار، ذوالفقار ہے اصل جو لفظ ہے، ہم ذوالفقار کہتے ہیں، یہ فا پہ زیر ہے، ذوالفقار، اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تلوار رہتی تھی، اور اس کے جو دستہ تھا اور اس کے اوپر جو تھا دوسری تمام چیزیں سب یہ چاندی کی اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، چاندی سے اس کو باقاعدہ مزین کیا گیا تھا۔ اسی طرح قلعی ہے، بتار ہے، حتف ہے، رسوب ہے، مخزم، قضیب۔ تو یہ وہ تلواریں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھیں۔ اور جو آخری ہے اس کا خاص طور پہ جو اس تلوار کا دستہ تھا کہہ لیجئے، یا جس میں وہ رکھا جاتا تھا، وہ چاندی کا تھا، اور بعض کے جو دستہ بھی اور اس کو اٹھانے کا جو باقاعدہ بیلٹ باندھی جاتی تھی، وہ بھی سب چیزیں جو تھیں بڑے اہتمام سے ان کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اور یہ ذوالفقار جو تلوار تھی وہ آپ کو غزوہ بدر میں مال غنیمت میں آپ کو ملی تھی، اور اسی کے بارے میں آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر، اور خاص طور پہ اس تلوار کو دکھانے کے لیے کہ وہ اور اس کے اوپر جو سونا اور چاندی بھی کی بھی حاشیہ بنا ہوا تھا یا اس کے کنارے استعمال ہوا تھا۔ تو جب فتح مکہ پہ آپ داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ وہ تلوار تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے اس معاملے میں ساز و سامان وہ ہے زرہ، اور زرہ سے مراد وہی ہوتی ہے کہ وہ جو جنگ کرنے والا شخص ہے، لڑنے والا شخص ہے، وہ اس قسم کا لباس پہنتا تھا، لوہے کا بنا ہوا، لوہے کے حلقوں سے بنا ہوا، کہ اس کے اوپر کوئی تلوار یا خنجر یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ اثر نہ کرے۔ تو آپ کے پاس یہ 7 زرہ تھی، جس میں ذات الفضول یہ وہی زرہ ہے جو یہودی ابو الشحم کے پاس آپ نے رہن رکھی تھی، اس کے بدلے اس سے جو لینے کے لیے 30 سا کے قریب آپ نے اس سے جو لیے تھے 1 سال کے لیے، اور یہ لوہے کی زرہ تھی۔ اسی طرح ذات الوشاح، ذات الحواشی، السعدیہ، فضہ، بطرا، خرنق، یہ وہ تمام ان کے نام ہیں، ہر چیز کے نام بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ ان تمام زرہوں کے نام تھے۔ اسی طرح پھر آپ کے لیے کمان، کمان جس سے تیر پھینکا جاتا ہے، تو یہ بھی 6 کمانیں تھیں، جس میں نام تھے ان کے الزوراء، الروحاء، الصفراء، البیضاء، الکتوم۔ یہ غزوہ احد کے موقع پہ وہ ٹوٹ گئی تھی، تو اس کو پھر قتادہ ابن النعمان اور نے اس کو لے لیا تھا۔ اور اسی طرح السداد، یہ وہ ساری کمانیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس کے بعد ایک جس میں وہ خاص قسم کا جو وہ تھیلا کہہ لیجئے یا وہ ڈبہ کہہ لیجئے، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، جب وہ تیر انداز تیر پھینکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے اس کے جسم پہ لگی ہوئی ہو، جس میں وہ یا پہنی ہوئی ہو اس میں، کہ اس میں سے تیر نکال کے وہ جلدی جلدی
پھینکتا رہے، تو اس کو جعبہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ کے پاس یہ تیروں کی تھیلی تھی، اس کا نام بھی تھا کافور، کافور تھا۔ اور اسی طرح چمڑے کا ایک وہ تھیلا کہہ لیجئے، تو وہ بھی موجود تھا، اس میں بھی یہ چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ اس طرح چمڑے کی کوئی، جیسے کہ اس زمانے میں وہ ایک بیلٹ باندھ لیا کرتے تھے، ایک پیٹی یا کمر پہ باندھنے کی چیز تھی جس سے اس میں سامان رکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی بیلٹ باندھی ہو یا اس کو استعمال کیا ہو۔ اسی طرح آپ کے لیے پاس ڈھال تھی، ڈھال بھی وہ جو لوہے کی بنتی ہے اس قسم کی گول، جس کو وہ اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے، کوئی تیر آئے یا کوئی تلوار آئے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو ڈھال تھی جس کا نام تھا الزلوق، الزلوق کے نام سے، اور ایک اور تھی الفتق، اور ایک اور ڈھال تھی جو آپ کو دی گئی جس کے اوپر ایک وہ نشان یا ایک شکل بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہ پھر شکل اس سے مٹا دی، شکل اس سے ختم ہو گئی اور وہ قابل استعمال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس 5 نیزے تھے، نیزے جو کہ دور سے پھینکے جاتے ہیں، وہ 5 تھے۔ اس میں المثوی ہے، المثنی ہے، اور اسی طرح ایک برچھا بھی تھا نبع کے نام سے، کے نام سے جو ذرا بڑا تھا، ایک چھوٹا تھا، اس کو انزا بھی کہا جاتا تھا، ایسا نیزہ کہہ لیجئے جو کہ ایک ڈنڈے کے مانند ہوتا تھا، اور اس کے کونے پر نیزے کی طرح کی ایک تیز دھار کی چیز ہوتی تھی، اور وہ خاص طور پہ آپ استعمال کرتے تھے اپنے سفر میں جاتے ہوئے، کہ جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے وہ نیزہ گاڑ دیا جاتا، ایک سترے کا بھی کام کرے، تو یہ آپ کے لیے سترا کا بھی ہوتا تھا اور اس کو آپ لے کر بھی چلتے۔ اسی طرح آپ کے لیے وہ سر پہ جو پہننے کی ٹوپی ہو، اس کو مغفر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کو آج کل کی زبان میں ہیلمٹ کہہ لیجئے، خوذ کہہ لیجئے، وہ تھا، وہ بھی لوہے کا، اور اس کا نام تھا الموشح، اور ایک اور تھا السبوق۔ تو یہ 2 آپ کے پاس یہ خوذ تھے، اور اسی طرح 3 آپ کے پاس وہ لباس تھے خاص طور پہ جو جنگ میں پہنے جاتے ہیں، اور اسی میں کہا جاتا تھا کہ اس قسم کا ایک سبز ریشم کا ایک جبہ تھا، وہ آپ پہنتے تھے۔ اور عروہ ابن زبیر جو بتاتے ہیں کہ اس طرح کا ایک ریشمی وہ تھا، اور وہ جنگ میں پہنا کرتے تھے۔ تو یہیں سے بعض فقہا نے یہی لیا ہے کہ جنگ کی حالت میں اس قسم کا لباس پہنا جا سکتا ہے، جو کہ ریشمی لباس ہے، سندس کا ہے یا دوسرے جس کا ذکر آتا ہے، وہ پہنا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کی ایک شان و شوکت نظر آئے کہ مسلمان کوئی بہت ہی غریب لاچار فقیر نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت اس معاملے میں جو آدمی کی تحرکات ہوتے ہیں، موومنٹ ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک وہ جھنڈا تھا، سیاہ جھنڈا تھا جس کو عقاب کہا جاتا تھا، عقاب نام کا وہ جھنڈا خاص تھا، وہ آپ کے لیے تھا۔ اور جیسے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیلا جھنڈا تھا، اور بعض سفید بھی تھے، اور اسی میں ہی یہ سیاہ رنگ کا بھی جھنڈا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جاتا تھا جس کو فسطاط، تو اس میں بھی ایک خیمہ تھا جس کو کن کا نام دیا گیا، الکن۔ اور پھر آپ کے لیے وہ ایک اور ایک ڈنڈا کہہ لیجئے جو کہ ایک بازو بھر لمبا ہے، یہ اتنا تھوڑا سا ہے، وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے چلتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے، اور پھر جب چلتے تھے تو پھر اپنے اونٹ کے اوپر اس کو ٹانگ لیتے تھے، اس کو کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور ڈنڈا تھا چھوٹا سائز کا، ارجون کہتے ہیں اس کو، وہ تھا۔ تو یہ ایک اور ڈنڈا جو ہے قضیب، اور نام تھا اس کا ممشوق، ممشوق اس کا نام تھا، جو
آپ کے پاس رہتا تھا مختلف استعمال کے لیے، اور بعد میں خلفائے راشدین کو بھی منتقل ہوا، تو یوں کہہ لیجیے کہ حکمرانی کی علامت کے طور پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا یہ سامان، یعنی جنگی ساز و سامان کے علاوہ جو دوسرے سامان ہیں، اس میں جیسے ابھی ذکر کیا ہم نے، یہ ڈنڈا ہے، عصا ہے، ان چیزوں کا۔ اسی طرح ایک پیالہ تھا جس کا نام تھا الریان، الریان نام سے، اور ایک اور پیالہ تھا جو کہ چاندی کی زنجیر سے بندھا ہوا تھا، یا اس میں زنجیر کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جاتا تھا، اور بعض پیالے تھے جو کہ شیشے کے تھے، شیشے سے بنے ہوئے، اور ایک پیالہ جو لکڑی کا تھا اور آپ کے پلنگ کے نیچے رکھا جاتا تھا کہ رات کو پیشاب کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ اسی طرح مشکیزہ تھا جس کا نام الصادر ہے، کا ایک بڑا برتن جس سے آپ وضو فرماتے ہو، وہ تھا آپ کے لیے۔ اور اسی طرح مخضب ہے، اور یہ پیالے کہہ لیجیے یا بڑے برتن جس میں پانی کہیں وضو کے لیے کہیں غسل کرنے کے لیے وہ استعمال کیے جاتے تھے، مختلف قسم کے تھے۔ اسی طرح پھر آپ کے لیے خاص یوں کہہ لیجیے ایک تھیلا یا بٹوا، اس میں کچھ چیزیں ہوتی تھیں جس میں خاص طور پہ آئینہ ہے، کنگھی ہے، اور کنگھی بھی آپ کی جو آج وہ جو کہتے ہیں کہ جو یہ ہاتھی دانت سے بنا ہوا وہ تھا۔ اسی طرح سرمے دانی ہے، وہ اس میں ہوتی تھی، اور رات کو جیسے کہ آپ اسمد سے اپنی آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس میں کینچی اور مسواک، یہ چیزیں جو تھیں یہ خاص طور پہ آپ کے لیے تیار رہتی تھیں، جب بھی ضرورت ہو تو اس تھیلے میں سے یا اس بیگ میں سے نکال لی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک بڑا لگن، یعنی بڑا کہہ لیجیے بڑی دیگ ٹائپ چیز جو ہے وہ تھی، جس کے لیے 4 حلقے تھے جس کے ذریعے سے 4 آدمی مل کر اس کو اٹھاتے تھے، اتنا وہ بھاری تھا۔ اور وہ اسی طرح جو بڑی کوئی دعوت ہے، کھانے کا انتظام ہے، اس کے لیے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ اوزان، پیمائش کے اور وزن کے جو مختلف پیمانے تھے، اس میں سا ہے، مد ہے۔ پھر آپ کے لیے جو قطیفہ تو چادر یا کمبل کے طور پائے تھے، وہ ساگوان کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اسد ابن درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپ کو یہ ہدیہ کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک بستر تھا، چمڑے کا بستر تھا جس کے اندر یہ کھجور کے پتے اور کھجور کی جو ٹہنیاں وہی اس میں بھری ہوتی تھی، اسی پر آپ آرام فرماتے تھے۔ تو اس طرح ہیں کہ مختلف چیزیں استعمال میں رہتی تھیں، اور اس زمانے کے مطابق کچھ تو آپ کے ہدایہ ملتے تھے، احرام دیتے تھے، یا باہر ملکوں سے چیزیں آتی تھیں، اور کچھ وہ چیزیں تھیں جو کہ مقامی طور پر بنائی جاتی تھی۔ اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے حدیث میں، اور اس میں تلوار کا ذکر ہے جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا ذوالفقار کے نام سے۔ اسی طرح وہ کمان ہے جس کو سداد کہا گیا، اور پھر وہ ترکش سے مراد یہ کہ وہ تیروں کا جس میں تیر رکھے جاتے تھے جم کہا جاتا تھا۔ پھر آپ کی زرہ ہے جس میں پیتل لگا ہوا تھا سائڈوں پر، ذات الفضول۔ اسی طرح وہ نیزہ ہے جس کو النبعہ کہا گیا۔ پھر وہ عصا ہے محجن، دقن جس کو کہتے تھے۔ پھر ڈھال ہے الموجز۔ پھر وہ گھوڑا آپ کے لیے السک، پھر اس کی کاٹھی داج اس کا نام تھا۔ اسی طرح وہ خچر، سفید خچر تھا، دلدل اس کا نام تھا۔ پھر آپ کی اونٹنی جس کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ کے لیے وہ گدھا جس کا نام یافور تھا، اور پھر آپ کے لیے چٹائی کن کا نام دیا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح ایک بکری قمرہ یا قمرہ اس کا نام تھا۔ پھر مشکیزہ الصادر یا الصادرہ اس کا نام تھا، اور کینچی الجامع کہا جاتا تھا اس کو۔ اسی طرح آئینہ ہے، اور پھر وہ لاٹھی ہے یا ڈنڈا ہے جس کا نام الموت تھا۔ تو اس طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی استعمال میں رہتی تھیں، اور آپ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ سادگی کے طور پہ ضرورت کی حد تک وہی چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔